بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ملاك هذا الأمر الذي تصيب به خير الدنيا والآخرة عليك بمجالس أهل الذكر وإذا قلوت فحرك لسانك ما استطعت بذكر الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کی مختلف انداز سے مختلف مراحل میں رہنمائی فرمائی ہے. اسی میں سے ایک جگہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیا میں دین کی جڑ اور اصل کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں جس کے ذریعے تم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکو. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس سے متعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہ دی ہو، رہنمائی نہ کی ہو. خواہ وہ حقوق اللہ کا میدان ہو یا حقوق العباد کا معاشرتی اصول ہو، ہر لین میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی دستگیری فرمائی ہے، رہنمائی فرمائی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے، آج کل دیکھنے میں ان نصیحتوں کے خلاف ملتا ہے اور لوگ ان نصیحتوں کے خلاف عمل کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں. سب سے پہلی نصیحت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، علیک بمجالس اہل الذکر، فرمایا ابو رزین تمہارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہونا چاہیے؟ کیا دنیا داروں کے ساتھ، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ، سیاست زدہ لوگوں کے ساتھ، بیہودہ گفتگو کرنے والوں کے پاس، کن لوگوں کے پاس ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تمہارا اٹھنا بیٹھنا دنیا داروں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، سیاست سے متاثر افراد سے نہیں ہونا چاہیے، بیہودہ اور اسی طرح بے تکی باتیں کرنے والوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آپ نے فرمایا تم اس بات پر مضبوطی سے عمل کرو، کاربند ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجالس میں شرکت کرو اور انہی کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا معمول بنا لو. اگر کہیں ذکر کی مجلس ہو رہی ہو تو وہاں پہنچ کر، کہیں وعظ و نصیحت ہو رہا ہو، تقریر و بیان کا پروگرام ہو، کہیں درس حدیث کے نام سے مجلس چل رہی ہو، کہیں تفسیر قرآن کی مبارک محفل چل رہی ہو، تو ان چیزوں میں شرکت کرو. ہر ایسی مجلس اور اجتماع میں شرکت کا اپنا معمول بنا لو جس میں اللہ کا ذکر اور اس کی باتیں بیان کی جا رہی ہو، آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پیش کی جا رہی ہوں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے معزز سامعین، ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، کیسی بیہودہ مجلسوں میں اور کیسی ہنسی مذاق کی مجلسوں میں اور کیسی جھوٹ فریب غیبت اور بہتان ایسی گناہوں کی مجلس میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. کیا ہم کبھی ایسی مجالس کی طرف توجہ دیتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو؟ ہوٹلوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں، چوپالوں اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر جتنا چاہے وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح بیہودہ پروگرام اور نہایت ایسے اخلاق کو خراب کر دینے والے پروگرام ہم دیکھتے ہیں. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، سب سے پہلی نصیحت یہی ہے کہ دینی مجالس میں شرکت کو لازم بنا لو، کیونکہ جتنا دینی مجالس میں شریک ہوگا وہ اتنا ہی دین سے قریب ہوگا، اور جتنا دین سے قریب ہوگا اس کو اسی کے بقدر دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی. پھر آپ نے فرمایا دوسری نصیحت فرماتے ہوئے،
وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ۔ دوسری نصیحت کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو رزین تم تنہائی میں ہو تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھا کرو، کیونکہ اللہ کو خلوص کے ساتھ یاد کرتے رہنے میں ہی انسان کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ انسان ریاکاری سے، دکھاوے سے، نام و نمود سے بچ سکے اور اس کا مخلص ہونا یہ واضح ہو جائے، کیونکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ میں تسبیح لے کر ڈھکیلنے سے لوگ کہیں گے مخلص ہے، بڑا ذاکر ہے، اور لوگ طرح طرح کے نام دیں گے، لیکن بہت ہی کم ایسے مخلصین ہوتے ہیں جو انسانوں کی نظروں سے چھپ کر اپنی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا چیز ہے؟ اپنی زبان سے کہو، کم سے کم صبح اور شام اس بات کی پابندی کر لو، سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ، اور اسی طرح استغفار 100 مرتبہ، اور اسی طرح درود شریف 100 مرتبہ۔ اس کا ورد بنا لو، اب زندگی میں کیسی کیسی نورانیت آنا شروع ہوگی آپ خود محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کو قیمتی بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔